سے کہ سامنے کسی بات کی قسم کھا لیں، اے اللہ یہ کام ہو کے رہے، اے اللہ فتح مل کر کے رہے، کامیابی مل کر کے رہے، ہار نہیں ہونی چاہیے، جیت ہونی ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دے گا، ان کی قسم توڑنے نہیں دے گا، ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیو، عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ کر لیں۔ وقت کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کا، اور بات بہت لمبی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں جو بے حیائی آ رہی ہے، جو فحاشی آ رہی ہے، جو غلط لڑکوں میں لڑکیوں میں غلط تعلقات ہو رہے ہیں، میڈیا پر رشتے ناطے طے ہو رہے ہیں، طے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت میرے بھائیوں کہ وہ حرام تعلقات ہوتے ہیں، زناکاری بدکاری ہوتی، وہ جو ہوتے ہیں زناکاری بدکاری کے واقعات، اس کو تو ہم نہیں جانتے، الا ماشاءاللہ کوئی خبر کہیں میڈیا میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان دونوں کا تعلق ہوا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے زناکاری بدکاری جسم فروشی تک پہنچ گیا، جسمانی تعلقات تک چلا گیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ایسے جو تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر کھل کر کے آ جاتے ہیں، سرپرستوں کے بیچ میں آتے ہیں، نکاح شرعی کے ذریعے سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو تعلقات اصولی طور پر نہیں ہوئے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہوئے ہیں، سرپرستی کے بغیر وہ تعلقات ہو گئے ہیں، اس کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد بھی ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے، بہت جلد طلاق و تفریق اور خلا کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف بدکاری، فحاشی، زناکاری بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو نتیجہ آتا ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، ہم نے کہا نا شروع میں کہ جنون ہے، پاگل پنی جیسی چیز ہے، آدمی دیوانہ ہے، آدمی کھا رہا ہے تو اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، آدمی شادی میں اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، آدمی مجلس میں بیٹھا اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، جہاں بھی ہے وہ اپنی ساری چیزوں کو اپڈیٹ کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ کون سا دین ہے، کون سی سوچ ہے میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب آپ کی ساری فکر، ہماری ساری فکر میڈیا بن چکی ہے کہ ہم میڈیا پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر ہماری بہت ساری مائیں بہنیں ہیں، وہ اپنی پرسنل تصویریں بھی چہرہ کھلا ہوا شیئر کر دیتی ہیں، ڈی پی رکھ دیتی ہیں مثال کے طور پر، یا کسی دوست کو ساتھ یا کسی مجلس میں تھے، تصویر لے لی گئی شادی کی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں، تصویریں لے لی گئی، نہیں معلوم ہے اب یہ آدمی، یہ بھائی یا یہ بہن کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنے اکاؤنٹ سے ان ساری تصویروں کو شیئر کر دیتی ہے، جبکہ وہ ساری بہنیں نہیں چاہتی ہیں کہ ہماری تصویریں شیئر کی جائیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہماری تصویر لے لی گئی۔ تو آپ بتائیے کہ اس سے کس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، کس قدر انارکی پھیل رہی، ان تصویروں کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان تصویروں کو نہ جانے کہاں کہاں لوگ کس کس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں میرے بھائی۔ اور پھر ایک آخری بات اور پھر بات ختم، وہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ریاکاری کا بھی بہت بڑا کام چل رہا ہے۔ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، جیسے حج کا فارم مقبول ہوا اور حاجی صاحب کی ڈیٹ طے ہوئی کہ اب یہ انشاءاللہ سفر کریں گے فلاں تاریخ کو، وہیں سے کیمرہ چالو ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر کے گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گھر سے ہی لوگ احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد سارا چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد مطاف پر بھی، اس کے بعد مسعی پر بھی، اس کے بعد مینا میں بھی، اس کے بعد جمرات میں بھی، اس کے بعد یوں جھوٹی ہاتھ اٹھا کر کے دعا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تصویر کھینچ لینا میری۔ یہ حج کس کے لیے کر رہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، فیس بک پر تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے طواف کر رہے ہیں آپ۔ اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اللہ میں یہ وہ حج کر رہا ہوں جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نمود نہیں ہے، دنیا میں کسی اور کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیری دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بتائیے آپ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ اب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی میڈیا پر، طواف کر رہے ہیں اس کو بھی میڈیا پر، دعا کر رہے ہیں اس کو بھی میڈیا پر، صحیح کر رہے ہیں اس کو بھی میڈیا کے اوپر، کیا ہے یہ؟ ریاکاری ہے کہ نہیں ریاکاری؟ یہ بھی سوشل میڈیا کے منکرات میں سے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو نعمت کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا استعمال نہ کریں کہ ہمارے لیے عذاب بن جائے، ایسا استعمال نہ کریں کہ ہمارے لیے زحمت بن جائے، ہمارے لیے نقمت کا باعث بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے محاسبے میں
اس کے نتیجے میں جو محاسبہ ہم سے ہونے والا ہے وہ محاسبہ بہت سخت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سبوں کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عزیزوں کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدود استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دائرے میں رہ کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، بے حیائی سے بچ کر کے، حرام سے بچ کر کے، آداب کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔